نواز، شہباز، بلاول یا کوئی اور پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے لیے کس کی حمایت کرے گی؟ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی پارٹی رہنماؤں سے طویل مشاورت۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں مسلم لیگ نون کی تجاویز پر غور، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی آزاد جیتنے والوں سے ملاقاتیں۔ انتخابی نتائج کے آفٹر شاکس، جہانگیر ترین اور سراج الحق نے جماعتوں کی سربراہی چھوڑ دی۔ جہانگیر ترین کا سیاست سے بھی مکمل علیحدگی کا اعلان، کہا ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ سراج الحق بولے محنت کے باوجود الیکشن میں پارٹی کو کامیابی نہیں دلا سکا، ناکامی قبول کرتے ہوئے جماعت کی عمارت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ پرویز خٹک کی سیاست چھوڑنے کی تردید، کہا نہ سیاست چھوڑ رہا ہوں اور نہ ہی پارٹی، فی الحال آرام کروں گا۔ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ خواجہ آصف نے پہلے شہباز شریف کا نام لیا، پارٹی تردید کے بعد نام واپس لے لیا۔ بولے پارٹی نے نام کی تائید نہیں کی، آئندہ احتیاط کروں گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا نون لیگ نے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا نام ابھی طے نہیں کیا، 3 اور 2 سال کے پاور شیئرنگ فارمولے کی بھی تردید۔ شہباز شریف آج پریس کانفرنس کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ شہری رحمان نے کہا کہ تمام جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ شازیہ مری نے کہا کہ تمام صوبوں سے آنے والوں نے الیکشن پر تشویش کا اظہار کیا۔ الیکشن میں بہت دھاندلی ہے، باقاعدگیاں ہوئی ہیں، جو کچھ الیکشن میں ہوا ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سی ای سی کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا۔ تحریک انصاف نے مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے کمیٹیاں بنا دی۔ کور کمیٹی اجلاس میں مشاورت، پارلیمانی عہدوں کے لیے نامزدگیوں کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے کی ہر سطح پر بھرپور مزاحمت کریں گے، ووٹ کی حرمت پامال کرنے والوں کا پارلیمان کے اندر اور باہر تعاقب کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا دھاندلی کے الزامات لگانا آسان لیکن ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی تو آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کیسے کامیاب ہوئے؟ حیرت ہے، قومی اسمبلی میں سب کامیاب گروپ ہونے کے باوجود دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے تمام کامیاب ارکان کا تعلق ان کی جماعت سے ہو تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ مریم نواز، خواجہ آصف فتح کے حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں خارج۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 حلقوں پر محفوظ فیصلے سنا دیے۔ علیم خان، اون چودھری، سیف الملوک کھوکھر کا حلقہ بھی شامل۔ عدالت کی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت، کہا الیکشن کمیشن تعین کرے کہ گنتی کے وقت امیدوار تھے یا نہیں۔ آئین کی آرٹیکل 218 کے تحت درخواستوں پر فیصلے کریں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ ای ایم ایس نے آروز کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا۔ موبائل سروس کی بندش سے پریزائڈنگ افسران ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے۔ کچھ حلقوں میں نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا پھر نقصان نہیں پہنچا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور عمیر نیازی کی ملاقات۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی، بے ضابطگیوں سے آگاہ کیا۔ وقت نے کہا فارم 45 ہی انتخابی نتائج کے اصل حقائق بتاتے ہیں۔ زیادتیوں کے باوجود انتخابات میں عوام نے پارٹی امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مریم نواز سے آزاد حیثیت میں جیتنے والے 7 ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون میں شمولیت پر مبارکباد دی، کہا فیصلہ عوام کی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کا اعتماد عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرے گا۔ علی امین گنڈا پر، مشتاق غنی، شکیل خان یا کوئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون ہوگا؟ تحریک انصاف میں مشاورت، ذرائع کے مطابق عاطف خان، اسد کیسر اور شہرام تر کے گروپ شکیل خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا حامی۔ تاج محمد کے نام پر بھی غور، پلان بی میں خاتون وزیر اعلیٰ سرفرائز۔
سابق چیئرمین PTI حتمی منظوری دیں گے. شوکت یوسف زئی نے کہا پارٹی متحد ہے اور بہت جلد وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرے گی. الیکشن کمیشن نے خواجہ آصف کے حلقے NA 71 سیالکوٹ کا نتیجہ روک دیا. RO سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 14 فروری تک ملتوی. راولپنڈی کے مزید 2 نشستوں کا نتیجہ بھی روک دیا گیا. الیکشن کمیشن کا NA 53 اور 56 میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا حکم. الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 37 حلقوں کے حتمی نتائج روک دیے. قومی اسمبلی کے 15 اور صوبائی اسمبلیوں کے 22 حلقے شامل. اختر مینگل کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ. حالیہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں کا حالیہ انتخابات اور نتائج پر تشویش کا اظہار. جلد ملاقات کرنے پر بھی اتفاق. راولپنڈی میں فائرنگ سے سابق MPA چودھری عدنان جاں بحق. پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے جناح پارک کے قریب نشانہ بنایا. بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر آج سماعت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. بشرا بی بی کی بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا. شیر افضل مروت کا حکومت میں آ کر خیبر پختونخوا پولیس افسران کو جیل بھیجنے کا اعلان. IG خیبر پختونخوا کو بھی انتقامی کارروائی کی دھمکی. شیر افضل مروت کا پولیس اہلکاروں کو قانون کی پاسداری کرنے پر جیل بھیجنے کا اعلان. قومی اسمبلی کے 5، پنجاب اسمبلی کے 7 آزاد نو منتخب ارکان مسلم لیگ نون میں شامل. عطا تارڑ نے کہا پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت مل گئی. آج 150 مکمل کر لیں گے. اتفاق میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور MQM مشاورت جاری ہے. وزارت عظمی کے امیدوار کا اعلان مکمل مشاورت کے بعد کریں گے. قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار 96 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر. 5 آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد مسلم لیگ نون کی نشستوں کی تعداد 80 ہو گئی. پیپلز پارٹی 54 نشستوں پر کامیاب. MQM کی 17 نشستیں، JUI 4، مسلم لیگ قاف 3 اور IPP 2 نشستوں پر کامیاب. BNP 2، بلوچستان عوامی پارٹی، MWM، PK میپ اور مسلم لیگ ضیاء کی 1 نشست. حافظ نعیم الرحمان کا سندھ اسمبلی کی نشست سے دستبرداری کا اعلان. کہا اس سیٹ پر آزاد امیدوار سیف باری جیتا ہے. ہمیں لالی پاپ نہیں اپنا حق چاہیے. اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ یہ سیٹ نہیں رکھوں گا. کراچی کے تمام نتائج کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی. وفاق اور بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالا جائے. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچ گئے. آج مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں JUI کی آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی. آصف علی زرداری، نواز شریف اور چودھری شجاعت سے ملاقاتیں بھی کریں گے. GDA نے الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا. پیر صاحب باگارہ نے کہا کسی دوست نے مشورہ دیا کہ GDA ختم کر دو. میں نے جواب دیا کہ یہ نہیں کر سکتا. کہا گیا آصف علی زرداری سے الائنس کر لیں، سیٹیں مل جائیں گی. 2 صوبائی سیٹیں دی گئیں، یہ بھی واپس کرتے ہیں. اینٹی اسٹیٹ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا فنکشنل مسلم لیگ کے سربراہ صبغت اللہ شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ملکی سماجی اور معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست. کہا ملک کئی طرح کے بحرانوں کا شکار ہے. کنگری ہاؤس کے دروازے کھول دیں اور مفاہمتی کردار ادا کریں. رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے کہا تمام اسٹیک ہولڈرز سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی فکر کریں. نفرتیں فیصلوں پر غالب نہیں آنی چاہیے. اپنی اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیا جائے، دل کشادہ کیے جائے، اپنی جگہ رہتے ہوئے سچائی اور تدبر کی بات کی جائے. نو منتخب رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا 8 فروری کو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا. وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہماری اکثریت کامیاب ہوئی. فارم 45 کے تحت معاملہ حل ہوا تو ہماری اکثریت واضح ہو جائے گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی مسئلہ ہیں، مسئلے کا حل نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈا پور کی حمایت کروں گا.
کراچی سے MKM کے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور خواجہ اظہار سمیت قومی اسمبلی کی 4 نشستوں کے نتائج چیلنج۔ NA 243 میں قادر پٹیل کی کامیابی بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ جماعت اسلامی نے صوبائی اسمبلیوں کے 4 حلقوں کے نتائج کو چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج سے متعلق درخواستوں کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا، نتائج کو چیلنج کرنے کا طریقہ قانون میں موجود ہے، آئینی درخواستوں کو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ قانون میں جو میکینزم دیا گیا ہے اسے فالو کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NA 40 سے نون لیگ کے انجم عقیل اور 47 سے طارق فضل چودھری کامیاب ہوئے۔ NA 48 سے آزاد امیدوار خرم شہزاد نے نشست اپنے نام کی۔ جمعیت علماء اسلام فے نے عام انتخابات پر سوالات اٹھا دیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے توجہ دلاؤ نوٹس سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا۔ نوٹس میں سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کے نتائج عوامی امنگوں کے مطابق نکلے؟ الیکشن کے نتائج کتنی سیاسی جماعتوں نے قبول کیے؟ الیکشن کے نتائج کے بعد اس وقت ملک میں کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ سینٹ میں ان سوالات پر بحث کروائی جائے۔ امریکہ کی پاکستانی قوم کو انتخابات میں حصہ لینے پر مبارکباد، کہا ہے اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہو۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن واضح طور پر مسابقتی الیکشن تھا، لوگوں نے پسند کے مطابق ووٹ دیا ہے، ضابطگیوں کی تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں، جمہوری امور کا احترام کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا مردان میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا۔ کراچی کے علاقے تین ہٹی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق، ڈاکو موبائل فون شاپ سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے، شہریوں کو تعاقب میں دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ لانڈی میں کار پر فائرنگ، 3 افراد زخمی۔ راولپنڈی میں ڈاکوؤں نے شہری کی جان لے لی، کھنہ روڈ پر دکان میں ڈکیتی، مزاحمت پر فائرنگ سے 50 سالہ بزرگ جاں بحق۔ لاہور کے علاقے شمالی چھاونی میں فائرنگ سے نوجوان قتل، پولیس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے نشانہ بنایا۔ فردوس عاشق اعوان نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کے کیس میں معافی مانگ لی۔ الیکشن کمیشن میں کہا، ووٹ کاسٹ کرنے گئی تو پولیس اہلکار ٹھپے لگا رہا تھا۔ پریزائڈنگ افسر نے کہا، یہ میری بات نہیں سن رہے۔ ممبر پنجاب نے استفسار کیا کہ کوئی بات نہیں سن رہا تو آپ تھپڑ ماریں گی؟ فردوس عاشق اعوان نے کہا، پولیس اہلکار کو تھپڑ نہیں مارا۔ الیکشن کمیشن نے ویڈیو چلاتے ہوئے 15 فروری تک تحریری جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے دی۔ معاونت کے لیے عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ، عدالت نے اٹارنی جنرل سے عدالتی معاونین کے نام اور قانونی سوالات طلب کر لیے، سماعت 19 فروری تک ملتوی۔ حافظ نعیم الرحمان، لیاقت بلوچ یا کوئی اور؟ جماعت اسلامی کا نیا امیر کون ہوگا؟ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 17 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ سراج الحق بھی نامزد امیدواروں میں شامل۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون سب سے آگے، نشستوں کی تعداد 145 ہو گئی۔ آزاد امیدواروں کا 130 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر، پیپلز پارٹی 10 نشستیں جیت کر تیسرے نمبر پر، مسلم لیگ قاف 8، IPP، مسلم لیگ ضیاء، TLP کی 1 نشست۔ بلوچستان اسمبلی میں دلچسپ صورتحال، پیپلز پارٹی اور JUIF کی 11 نشستیں، مسلم لیگ نون نے 10 سیٹیں جیت لیں، آزاد امیدوار 6، بلوچستان عوامی پارٹی 4، نیشنل پارٹی 3، ANP اور BNP 2 نشستیں جیت گئیں۔ جماعت اسلامی اور BNP عوامی 1 نشست پر کامیاب، حکومت بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کا جوڑ توڑ۔
الیکشن کمیشن نے بلوچستان اسمبلی کے 2 پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں کا نتیجہ روک دیا۔ NA 106 ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی نتائج روکتے ہوئے RO سے رپورٹ طلب۔ انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے لیے 2 بینچز تشکیل۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا کہ جو جیت گیا وہ جشن منا رہا ہے، جو ہار گیا وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہا ہے۔ ایسا رویہ کب تک چلے گا؟ ہار اور جیت جمہوریت کا حسن ہے۔ BNP، پشتونخوا میپ، نیشنل پارٹی اور HDP کا اتحاد پر غور۔ تحفظ جمہوریت تحریک چلانے پر مشاورت۔ وفاق میں کسی بھی حکومت کا حصہ نہ بننے پر بھی تبادلہ خیال۔ چاروں جماعتوں کا سربراہی اجلاس جلد بلانے پر اتفاق۔ سراج الحق نے کہا PTI کی طرف سے ہمارے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ کوئی جماعت ہمارا نام اختیار کرتی ہے تو ان کے فیصلوں کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں گے۔ کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نتائج سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت یا اپوزیشن میں رہنے سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ہمارا ارادہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا ہے۔ رہنما PTI نے بابر ایوان نے کہا PTI کو مرکز اور 2 صوبوں میں حکومت کا موقع دینا چاہیے تھا۔ ایسا نہ کیا گیا تو حکومت نہیں چل سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ دھاندلی کر کے کروڑوں کا مینڈیٹ چرا لیں۔ دھاندلی سے بنی حکومت کو دنیا قبول نہیں کرے گی۔ الیکشن کے 5 روز بعد بھی آپریشن رد و بدل جاری ہے۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ کی پہاڑی سے 6 لاشیں برآمد۔ پولیس کے مطابق جلد شناخت کا عمل شروع کیا جائے گا۔ میاں والی میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کے مطابق 12 سے 13 دہشت گردوں نے پولیس ناکے پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ پولیس نے بہترین حکمت عملی سے حملہ ناکام بنا دیا۔